السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرسی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبداللہ اسلام۔ آج تاریخ ہے 15 جون، دن ہے جمعرات کا۔ آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ کراچی کے میئر کا انتخاب 15 جون کو ہونا تھا، جس میں مقابلہ مرتضیٰ وہاب اور جماعت اسلامی یعنی نعیم الرحمان کا تھا۔ ایک طرف پی پی اور ان کے اتحادی اور ایک طرف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی، یعنی ایک طرف 193 اور ایک طرف 173 ووٹ تھے۔ لیکن باوجود اس کے کہ نعیم الرحمان 193 ووٹ حاصل کر سکتے تھے، مرتضیٰ وہاب جو 173 ووٹ حاصل کر کے آج کراچی کے میئر منتخب ہو گئے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ سب سے پہلی وجہ، آج سے کچھ دنوں پہلے 10 ایم پی ایز پی ٹی آئی کے پہلے ہی اغوا ہو چکے۔ اس کے بعد کئی ایم پی ایز ایسے تھے جن کو آج جہاں ووٹنگ ہو رہی تھی اس جگہ، مخصوص جگہ میں رینجرز کی طرف سے داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا، جس کے بعد مرتضیٰ وہاب جو صرف 173 ووٹوں کے حامل تھے، برعکس اس کے کہ نعیم الرحمان جو 193 ووٹ پی ٹی آئی کے ممبران کو شامل کر کے حاصل کر چکے تھے، بلکہ انہوں نے رات کو کہا تھا کہ قانونی طور پر اس وقت میں کراچی کا میئر منتخب ہو چکا ہوں۔ لیکن آج جب یہ ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جب نتائج سامنے آئے تو نتائج کچھ یہ تھے کہ مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی کے امیدوار کراچی کے میئر منتخب ہو گئے۔ وہ مرتضیٰ وہاب، وہ پی پی جس نے کراچی کے الیکشن میں 3 لاکھ ووٹ حاصل کیے، اور وہ نعیم الرحمان ہارے ہیں جنہوں نے کراچی میں 9 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ اسی دوران آرٹس کونسل میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور ان کا مقابلہ پی پی کے کارکنان کے ساتھ، بلکہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور ان کا مقابلہ پی پی اور رینجرز کے چلتا رہا اور آپس میں گتھم گتھا، بلکہ جو تشدد پچھلے چند مہینوں سے یا چند ہفتوں سے پی ٹی آئی کے کارکنان پر کیا جا رہا تھا، آج وہی تشدد جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں پر بھی دیکھا گیا تھا۔ اور آج یہ بھی دیکھا گیا کہ میئر کے دوران جو بھی بندہ اس مخصوص جگہ کے قریب بھٹکتا تھا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے کیوں نہ ہو، اس کو رینجر گرفتار کر لیتی تھی کیمروں کے سامنے آج۔ اور پھر اس تمام عمل کے باوجود مرتضیٰ وہاب آج کراچی کے میئر منتخب ہو گئے۔ جہاں تک قانون کے مطابق یہ تھا کہ نعیم الرحمان میئر منتخب ہوں گے اور پی ٹی آئی کے ڈپٹی چیئرمین منتخب ہوں گے، لیکن جو میئر منتخب ہوا، جو چیئرمین منتخب ہوا، وہ پی پی کا تھا اور جس کا نام مرتضیٰ وہاب تھا۔ اس کے بعد آج یہ ایک بڑی خوشخبری سنائی جا رہی تھی پاکستانی عوام کو کہ آج رات 12 بجے سے اگلے 15 دنوں تک پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کر دی جائے گی 15 سے 10 روپے۔ لیکن اسحاق ڈار کا اس وقت اب سے کچھ گھنٹے پہلے بیان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 1 جون سے 15 جون کے درمیان عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لہٰذا آج پیٹرول کی قیمتیں نہ سستی کی جا رہی ہیں نہ مہنگی کی جا رہی ہیں، بلکہ وہی پیٹرول کی قیمت جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے اس کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اہم خبر تھی وہ یہ ہے کہ پنجگور جو بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، سی پیک روڈ پہ ریموٹ کنٹرول دھماکہ کیا گیا ہے، جس میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن پنجگور سی پیک روڈ شاہ کوہن میں کھجور فیکٹری کے ایریا میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ اس وقت ہوا جب سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں اس علاقے سے گزر گئی تھی۔ یعنی یہ جو دھماکہ تھا یہ پری پلان تھا اور دشمنوں نے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے دورے پہ گئے تھے اور اس دورے کی سب سے اہم بریکنگ نیوز اور سب سے اہم خوشخبری جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان ہر ماہ پاکستان کو رعایتی قیمت پر LNG فراہم کرے گا۔ آج سے کچھ دن پہلے روس کی طرف سے تیل بھی آیا اور اب LNG کی قیمتیں سستی بھی، LNG جو آذربائیجان فراہم کرے گا وہ سستی قیمتوں میں کرے گا اور اس کا معاہدہ آج طے بھی پا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ
شہزادہ فیصل ہفتے کو ایران کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ تمام کام جو چین نے اپنی مدد آپ کے تحت ایران اور سعودی عرب کی دوستی کروائی، وہ جنگ جو پچھلے کئی برسوں سے جاری تھی حوثی باغی اور سعودی عرب کے درمیان، اس کو ختم کروایا، اور اس کے بعد اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ ایران کا سرکاری دورہ ہفتے کو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے بعد پچھلے چند ہفتوں سے یا مہینوں سے ٹی ایل پی کا دھرنا جاری تھا، اور اس دھرنے کے جو مخصوص پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ امور تھے جن میں آج حکومت سے بعض امور میں اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن ٹی ایل پی بضد ہے ابھی، اور انہوں نے دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جن میں چند اہم امور یہ ہیں کہ سوشل میڈیا سے گستاخانہ اور غیر مہذب مواد بنانے کے لیے فلٹریشن نظام لگایا جائے گا۔ یعنی جیسے اگر آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ پہلے کاپی رائٹ چیک کرتے ہیں، اسی لیے ٹی ایل پی کا یہ مطالبہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ غیر مہذب مواد جس میں گستاخانہ خاکے ہوں وہ جب لگائے تو اس کا فلٹریشن، یعنی پہلے وہ حکومت کی طرف سے چیک ہو پوسٹ، اور اگر وہ گستاخانہ مواد نہیں ہے تو پھر اس کو شیئر کر دیا جائے، اگر وہ ہے تو پھر اس کو سپیم کر کے ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ اس طرح کے اور بھی مطالبات منظور تو ہو گئے ہیں، حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان اتفاق رائے تو ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ٹی ایل پی نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بیپر جائے جو اس وقت ایک طوفانی صورتحال موجود ہے بر صغیر پاک و ہند میں، تو اس کا جو بھارتی ساحل سے ٹکرانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ گجرات میں تیز آندھی طوفان جو پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے، اور بکھری ہوئی سمندری لہروں کے ساتھ آنے والا طاقتور طوفان اس وقت گجرات کی ساحلی پٹی سے ٹکرانا شروع ہو گیا ہے، اور گجرات کی ساحلی پٹی سے صرف 70 کلومیٹر دور ہے، جبکہ کیٹی بندر کی ساحلی پٹی سے 140 کلومیٹر، اور اسی طرح کراچی کی ساحلی پٹی سے 255 یا 260 کلومیٹر دور ہے۔ اور یہ ٹکرانے کا عمل ابھی شروع ہی ہوا ہے کہ اس ٹکرانے کے عمل کے دوران گجرات میں 7 بندے یعنی 7 افراد اس طوفان کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی دوران آج سعودی عرب نے ایک اہم قانون پاس کیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگلے آنے والے 3 ماہ جو سخت گرمی کے ماہ ہوں گے، یعنی سعودی عرب میں جمعرات سے یعنی آج سے شروع ہونے والی شدید گرمی کی وجہ سے سعودی عرب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کوئی بھی مزدور دن میں 2.5 گھنٹے سے زیادہ مسلسل کام نہیں کرے گا۔ جو بھی کرے گا اگر اس سے زبردستی کروایا جا رہا ہے تو اس کمپنی کو یا اس کمپنی کے مالک کو گرفتار کیا جائے گا یا جرمانہ لگایا جائے گا، اور اگر وہ مزدور اپنی مرضی سے کر رہا ہے یا اپنی خوشی سے کر رہا ہے تو اس پہ بھی جرمانہ لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کی ایک اہم خبر یہ ہے کہ یوٹیوب نے اپنی مونیٹائزیشن پالیسیز میں نرمی کرتے ہوئے وہ پالیسیز جو پہلے 1000 سبسکرائبر اور 4000 واچ ٹائم کے بعد یوٹیوب مونیٹائز کرتا تھا چینل، اب نرمی کے بعد سبسکرائبر کی تعداد 1000 سے کم کر کے 500 اور مونیٹائزیشن کے گھنٹوں کی تعداد 4000 سے کم کر کے 3000 گھنٹے کر دی گئی ہے۔ یعنی اب وہ تمام چینلز جن کو مونیٹائزیشن کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے ان کے لیے نرمی کرتے ہوئے یوٹیوب سے پیسے کمانا آسان کر دیے گئے ہیں۔ اور آج کی اہم اور آخری خبر یہ ہے کہ آخرکار بالآخر ایشین کونسل نے پی سی بی کے سامنے ہار مانتے ہوئے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان اور سری لنکا میں ایشیا کپ کروانے کی منظوری دے دی۔ ایشیا کپ پاکستان میں ہونا تھا، جب یہ معاملات شروع ہوئے تو انڈیا نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان نے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت یہ قانون پیش کیا کہ انڈیا اپنے تمام میچز نیوٹرل وینیو پہ کھیلے، جبکہ اس کے علاوہ جو ایشیا کپ کے پہلے 4 میچز ہیں وہ پاکستان میں کھیلے تھے، جس پہ انڈیا کو بظاہر اعتراض تھا، لیکن اس کے باوجود پی سی بی نے اپنا مقدمہ لڑا ایشین کونسل میں، اور آج آئی سی سی یعنی ایشین کونسل نے منظوری دے دی ہے کہ اب ایشیا کپ جو ہے اس کا ایونٹ
31 अगस्त से 17 सितंबर तक 2 मुकामात में खेला जाएगा, जिसमें लाहौर और श्रीलंका शामिल है। जो इंडिया के मैचेस होंगे वो श्रीलंका में और बाकी मैचेस पहले 4 लाहौर में खेले जाएंगे। और ये एशिया कप पाकिस्तान में 18 साल बाद मुनक़िद किया जा रहा है। ये थी आज की अहम तरीन खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।